السلام علیکم جماعت ششم کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق ہم ایک ہیں کی پڑھائی کریں گے اور اس کی مشق حل کریں گے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 23۔ ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی: پرچم، جھنڈا، سانجھی مشترکہ، سائے تلے یعنی نیچے، غم دکھ۔ اس نظم کے پہلے بند میں شاعر نے پاکستانی قوم کے اتحاد، یکجہتی اور باہمی اخوت کو بیان کیا۔ شاعر نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم اسلام کے نام پر تمام اہل وطن ایک ہیں۔ پرچم کی سربلندی وہ محور ہے جس کے گرد ہر پاکستانی اپنے اہالیان وطن کے ہمراہ اتحاد و اتفاق کا مظہر ہے۔ یوم تکبیر ہو یا یوم دفاع، زلزلہ کی آفت ہو یا سونامی کی تباہ کاریاں، ہر غم اور ہر خوشی میں پوری پاکستانی قوم ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سب پاکستانی آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں اور اپنے وطن کے جھنڈے کے نیچے ایک متحد قوم ہیں۔ اس کے بعد اس کا اگلا بند: ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ چمن یعنی باغ، گگن آسمان، دھارے دریا کا بہاؤ، جدا جدا الگ الگ، سرگم راگ کا سر، راگ کا سر، لہریں لہر کی جمع، اس کا مطلب ہے موج۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں شاعر نے کیا بیان کیا کہ پاکستانی قوم کے اتحاد و ینگاگت اور یکجہتی جس طرح خوبصورت رنگوں کے پھول اپنی خوشبو اور مہک سے ایک باغ کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، بالکل اسی طرح تمام اہالیان وطن اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں ستارے اپنی چمک دمک سے آسمان کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں، ایسے ہی پاکستانی قوم مشکل حالات میں بھی اپنے وطن کی خوشحالی اور استحکام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جس طرح دریاؤں کے دھارے ایک سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چاروں صوبوں کے لوگ، خواہ پنجابی ہوں یا سندھی، بلوچی ہوں یا پختون، وطن کے پاکستان کے نام پر ایک ہیں۔ جس طرح ساز کی الگ الگ لہریں مل کر ایک دھن اور ایک سرگم بناتی ہیں، اسی طرح وطن کے کونے کونے میں رہنے والے تمام پاکستانی اپنے وطن کی عظمت اور سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جس طرح ہمارا وطن ایک ہے، اسی طرح اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سوچ ایک ہے، ہماری عزت و حرمت ایک ہے اور ہماری سربلندی اور عظمت ایک ہے۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ منزل یعنی مقام، مرحلہ، راہی مسافر، باہم یکجا یا مل جل کر، صورت شکل، آن عزت، جاں باز جان پر کھیلنے والا، جاں باز جان پر کھیلنے والا۔
اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کی قومی یکجہتی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک ہی کشتی پر سوار مسافر ایک ہی راستے پر جا رہے ہوں، جن کی منزل اور مقام ایک ہی ہو۔ ہم اپنی عزت اور آبرو پر جان قربان کر دینے والے وطن کے رکھوالے ہیں۔ ہم ایسے یکجا ہیں جیسے ہاتھ کو مضبوطی سے بند کر لیا جائے اور کوئی نہ کھول سکے، گویا کہ ہمارے اتحاد اور ینگاگت کو کوئی بھی قوت ختم نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے وطن اور اپنے دین کی آبرو، عزت، تحفظ اور دفاع کے لیے جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس لیے اس وطن کی حفاظت کے لیے اس کے سربلند پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہر فرد وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا اگلا بند: پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ عزت، بزرگی یا آبرو، سایہ یعنی چھاؤں، اس بند میں شاعر نے کیا بیان کیا کہ شاعر اہل وطن کے جذبہ حب الوطنی اور قومی عظمت کے دفاع کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے وطن کی عزت اور شان و شوکت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اپنے وطن کے دم سے ہی ہماری شان و شوکت ہے کہ جس طرح پھول اور شبنم کا آپس میں رشتہ ہے، ویسے ہی ہمارے ملک کا رشتہ اہل وطن سے ہے۔ سبز ہلالی پرچم ہمارے ملک کی عزت، آبرو کا نشان ہے۔ اپنے وطن اور پرچم کی حفاظت کی خاطر ہم اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہم پاکستانی ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں ساتھ ہیں اور ہمیشہ اس پرچم کے نیچے ایک رہیں گے۔ ہمارے درمیان نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1: شاعر نے کون سی دو چیزوں کو سانجھا قرار دیا؟ شاعر نے خوشی اور غم کو سانجھا قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پاکستانی ایک دوسرے کے دکھ، سکھ، رنج اور خوشی، تکلیف اور آسائش اور تنگی اور راحت میں شریک ہیں۔ سوال نمبر 2: بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے شاعر کی مراد ہے کہ اہل وطن کا آپس میں مل جل کر رہنا، متحد ہو کر رہنا۔ جس طرح 5 انگلیاں بند کرنے سے مٹھی بنتی ہے، اسی طرح 4 صوبوں وفاق اور فاٹا کے ملنے سے پاک وطن پاکستان بنتا ہے۔ سوال نمبر 3: پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ پاک وطن کی عزت جان سے زیادہ پیاری ہے، یعنی قومی عظمت کے لیے ہم جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جماعت ششم کے طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نظم ہم ایک ہیں کی تشریح اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات کو پڑھا۔ آپ نے گھر پر مکمل نظم کی تشریح اور سوالات کے جوابات بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔